آپ دیکھ رہے ہیں شگوری پیک کی اگلی لوگ اسے گنجا پہاڑ کہتے ہیں، اور کیوں کہتے ہیں یہ ہم آگے چل کے بتائیں گے۔ اس کی ٹاپ سے سینری بہت ہی اچھی ہے۔ یہ سامنے اکھوڑی گاؤں ہے جس کے ساتھ ہی زندہ پیر بھی ہے اور پرانا اکھوڑی ریسٹ ہاؤس بھی ہے، یعنی اکھوڑی بنگلہ۔ اس کی ٹاپ سے ایک طرف آپ مہورا سائڈ کے سینری دیکھ سکتے ہیں جہاں چھوٹی چھوٹی جھیلیں ہیں، اور یہ ہے اس کا رائٹ شولڈر ہے۔ ہمارا واپسی کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ کسی بھی پہاڑ پر چڑھنا مشکل ہوتا ہے اور اترنا خطرناک، اس لیے اب ہمیں احتیاط کی ضرورت تھی۔ اوپر سے راستے کا بھی علم نہیں تھا اور پانی بھی بڑا کم رہ گیا ہے۔ راستہ نہیں مل رہا فرینڈ، تھوڑا سا مشکل بھی ہے اور خطرناک بھی، لیکن یہ کہ مزہ بہت آ رہا ہے یار۔ السلام علیکم فرینڈز، آپ دیکھ رہے ہیں شگوری پیک کی اگلی قسط۔ شگوری پیک اٹک کے قریب واقع پاکستان کے معروف پہاڑی سلسلے کالا چٹا کی سب سے بلند چوٹی ہے۔ مقامی لوگ اسے گنجا پہاڑ کہتے ہیں، اور کیوں کہتے ہیں یہ ہم آگے چل کے بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ مزید انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہماری ویڈیوز کو شیئر اور لائک کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی فرینڈ، تو اس وقت ہم شگوری پیک کی ٹاپ پر موجود ہیں جہاں سے انتہائی خوبصورت نظارے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کی ٹاپ سے سینری بہت ہی اچھی ہے۔ یہ سامنے اکھوڑی گاؤں ہے جس کے ساتھ ہی زندہ پیر بھی ہے اور پرانا اکھوڑی ریسٹ ہاؤس بھی ہے، یعنی اکھوڑی بنگلہ۔ اس کی ٹاپ سے اتنی خوبصورت سینری ہے کہ یہاں پر جب ڈاکٹر آصف بھٹی صاحب آئے تھے جنہوں نے مشرق بروم بھی کیا ہوا ہے، اور لاسٹ ایئر 2024 میں وہ مشرق بروم پر گم بھی ہو گئے تھے اور ان کی کافی خبریں چلی تھی ٹی وی پر، یعنی پاکستان کے نامور کو پیماؤں میں شمار ہوتا ہے ان کا۔ اور ان کے ساتھ ایک ڈاکٹر آصف کھوجا صاحب تشریف لائے تھے جو گلگت کے رہنے والے تھے۔ ان کے ساتھ ایک اور بھی ان کے کزن تھے گلگت کے رہنے والے، اور گلگت کے خوبصورت ترین پہاڑ ہراموش کے دامن میں ان کا گاؤں ہے۔ تو اتنے بڑے لوگ یہاں پر ٹریکنگ کرنے آئے تھے اور یہاں کی سینری کو دیکھ کے وہ انگشت سے بدنداں رہ گئے، یعنی کہ حیران رہ گئے، اور انہوں نے بہت زیادہ ٹائم یہاں پہ اسپینڈ کیا، اور اپنے گو پرو کو بھی انہوں نے یہاں پہ لگا دیا کہ اس دن بادل بھی بڑے اچھے آئے ہوئے تھے، یعنی کہ اتنی زیادہ انہوں نے یہاں سینری انجوائے کی کہ جس کو بیان کرنا مشکل ہے۔ اس لیے آپ بھی جب آئیں گے تو یہاں بہت زیادہ انجوائے کریں گے۔ یہ بہت ہی پیاری جگہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نظارے کتنے خوبصورت ہیں یہاں سے۔ اس کی ٹاپ سے ایک طرف آپ مہورا سائڈ کے سینری دیکھ سکتے ہیں جہاں چھوٹی چھوٹی جھیلیں ہیں جو کہ ڈیم کی شکل میں ہے، جہاں فش ریزنگ ہوتی ہے، فشریز ہوتا ہے، یعنی کہ مچھلیوں کی پرورش ہوتی ہے۔ اور دوسری جانب آپ کو دکھائی دے گا بوٹا گاؤں، اکھوڑی ولیج، زندہ پیر، اکھوڑی بنگلہ، ہومک گاؤں، اور دور تک یعنی تا حد نگاہ آپ کو انتہائی خوبصورت سینری دیکھنے کو ملے گی۔ اس لیے جب بھی زندگی میں موقع ملے کم از کم ایک بار آپ جو ہے نا ان علاقوں کا وزٹ ضرور کریں۔ اگر آپ کو ٹریکنگ کا شوق ہے تو پھر آپ یہاں پر لازمی آئیں، اگر ٹریکنگ کا شوق نہیں بھی ہے، آپ 2-2.5 گھنٹے چل سکتے ہیں تو بھی لازمی آئیں، کیونکہ اس پر 2 گھنٹے چڑھنے میں لگتے ہیں اور تقریباً 2 گھنٹے اترنے میں، تو آپ ایزیلی اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ جی، اور اس کے ساتھ ہی شگوری ٹاپ سے ہمارا سفر واپسی کے لیے شروع ہو چکا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ٹریکرز عارف خان، وقاص بھائی اور بٹی صاحب نیچے اترے، اور یہ ہے اس کا رائٹ شولڈر ہے جہاں سے آپ یہ سینری دیکھ رہے ہیں، بہت ہی پیاری سینری ہے۔ اور یہ ہومک والی سائڈ ہے، یہ ایک درہ سا بنا ہوا، اور یہاں سے ایک 2.5 فٹ کی سڑک جب بھی بنگلہ کے لیے جاتی ہے جس پر پرانے زمانے میں انگریز افسران ٹریول کیا کرتے تھے۔ جی فرینڈ، اور یہ ہے شگوری پیک کی ٹاپ۔ آج ہم فرسٹ ٹائم یہاں کا ٹور کر رہے ہیں، اس لیے ہم اس ٹاپ پر نہیں گئے تھے کیونکہ یہ ہمارے اگرچہ چند قدم کے فاصلے پر تھی، لیکن ہم نے سوچا کہ اب ٹاپ پر پہنچ گئے ہیں، اب اس پہ کیا کرنا ہے۔ لیکن تقریباً 1 ہفتے بعد جب میں بٹی صاحب کے ساتھ آیا جو پروفیسر ہیں قدم یونیورسٹی میں اور بہت بڑے کو پیما بھی ہیں ڈاکٹر آصف بھٹی صاحب، ان کے ساتھ میں آیا تو ہم لوگ یہاں کچھ دیر کے لیے بیٹھے تھے، بلکہ کافی دیر کے لیے ادھر ہی بیٹھ رہے پھر، تو یہاں سے ویو کیا ہی بات ہے۔ بہرحال اس ٹاپ کی کچھ پکچر بھی میں شیئر کروں گا، تصویروں میں یہ جگہ اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے۔ ان ویرانوں میں ہم صبح سے مجنوں کی طرح بھٹک رہے تھے، لیکن اب ہمارا واپسی کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ کسی بھی پہاڑ پر چڑھنا مشکل ہوتا ہے اور اترنا خطرناک، اس لیے اب ہمیں احتیاط کی ضرورت تھی، کیونکہ اس کی بلندی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اترائی بھی اسی طرح آلموسٹ اسٹیپ ہے۔ اوپر سے راستے کا بھی علم نہیں تھا، کیونکہ یہ ایک عام گزرگاہ نہیں تھی، اس لیے یہاں پر کوئی خاص راستہ نہیں تھا، بس اندازے کی بنیاد پر ہی چلتے جانا تھا، اور ہم چلتے جا رہے تھے۔
یہ عارف صاحب اور زبیر صاحب آ رہے ہیں جی، خراما چلے آتے ہیں۔ اسی وادی کا ایک اور ویو آپ کے سامنے، راستہ نہیں مل رہا ہے فرینڈ، ہم ایسے ہی اترتے جا رہے ہیں کیونکہ میں تو یہاں پہ پہلی بار آ رہا ہوں۔ ایکچولی میں اٹک میں بھی ہائیکنگ کرتا رہا ہوں، لیکن دوسری سائڈ پہ نا، یہ دکنیر گاؤں اور باتر گاؤں سے جی ٹی روڈ وغیرہ، تو اس سائڈ پہ میں پہلی بار آیا ہوں زندہ پیر سے آگے۔ تو بہرحال یہ کہ گرتے پڑتے جا رہے ہیں یار، تھوڑا سا مشکل بھی ہے اور تھوڑا سا خطرناک بھی، لیکن یہ کہ مزہ بہت آ رہا ہے یار۔ ہم چوٹی سے تھوڑا نیچے آ چکے ہیں، لیکن ابھی بہت طویل سفر باقی ہے، بہت طویل سفر، اور پہاڑ کا سفر تو بہت طویل ہوتا ہے، اور پانی بھی بڑا کم رہ گیا ہے۔ پانی کی ایک بوتل تھی میرے پاس، اور سنبل بنگلہ اور زندہ پیر کے درمیان کسی جگہ بھی پانی نہیں ملتا ہے، اس لیے میں اس بوتل کو بڑی کنجوسی سے استعمال کر رہا تھا۔ اور یہ ہمارے ٹریکرز یہاں پہ کچھ دیر کے لیے ریسٹ کر رہے ہیں، اور یہ سامنے عارف صاحب بتا رہے ہیں یہ کھوڑی گاؤں ہے، اور لیفٹ پہ ہے بوٹا گاؤں، اور وقاص صاحب بتا رہے ہیں کہ پس منظر میں اٹک ہے۔ عارف صاحب بھی تصدیق کر رہے ہیں، تو میں حیران ہو گیا اس کا جغرافیہ کس طرح ہے کہ یہ بوٹا گاؤں کی بالکل رائٹ ڈائریکشن میں، ہمیں تو مغرب کی جانب کافی زیادہ ٹریول کرنا پڑتا ہے ویگن پہ یا بائک پہ۔ تو بہرحال سینری بہت ہی لاجواب ہے فرینڈس، ایک بار اگر یہاں کیمپنگ ہو جاتی ہے تو اور بھی مزہ آئے گا۔ یہ بائیں طرف ہے گنجا پہاڑ، یعنی کہ روڈا پہاڑ، اور اس کے آگے سبزہ، اور سبزے کے بعد خشک پہاڑ۔ کیا ورائٹی ہے یار، ورائٹی آف کلرس، سبحان اللہ والحمدللہ۔ اور یہ آ رہے ہیں ہمارے ٹریکرز آ رہے ہیں بیچارے، یہ بہت ہی مشکل جگہ ہے کیونکہ یہاں پر سرکنے والے پتھر ہیں، اور ایک پتھر ہل گیا تھا، ہلتے بھی ہیں کچھ پتھر، تو میں گرنے لگا تھا، شکر ہے بچ گیا۔ ایک دفعہ میں گر بھی گیا تھا، پتھر سے سلپ ہو گئے، تو کافی زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے اسپیشلی اترتے ہوئے۔ تو ایک پرابلم ہے فرینڈ، یہ بڑا گھنا جنگل تھا کسی زمانے میں، یہاں پر درخت ہی درخت تھے، یہ پہاڑ کور تھے درختوں کے ساتھ۔ تو یہ گنجے کس طرح ہو گئے ہیں، یہ بیرن ماؤنٹین کس طرح بن گئے، یہ بنجر پہاڑ کس طرح رہ گئے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے، اس پہاڑ کو بڑی بے دردی سے کاٹا گیا ہے، اور دنیا کے ظالم ترین لوگوں نے اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، جنگ میں بھی دشمن کے علاقے میں بھی سرسبز درختوں کو کاٹنا منع ہے، لیکن یہ دیکھیں یہاں سے سینکڑوں ٹرکوں کے ٹرک بھر بھر کے لے جائے گئے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے لیے اچھے روزگار، اچھی شادی، اچھا مکان، اچھا گھر، مطلب اور ہر اچھی چیز کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن اپنی وجہ سے نا ہم ان کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں دن بدن پانی اس دنیا سے ختم ہو رہا ہے۔ ابھی سنا ہے کہ کوئی ملک ایسا بھی ہے جہاں مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے، مے بی آئی ایم رانگ، لیکن یہ کہ ابھی آثار ایسے دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں دریاؤں کی سطح کو، دیکھ لیں کہاں جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ زیر زمین پانی کی سطح کو دیکھ لیں آپ، وہ بھی کس طرح ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے۔ جب بورنگ کراتے ہیں تو وہ پہلے 80 فٹ پہ پانی آتا تھا، اب 120 فٹ پہ 130 فٹ پہ آتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم درختوں کو کاٹ رہے ہیں، اور دوسری مین وجہ یہ ہے کہ ہم شاپر کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں۔ ایک وجہ درختوں کی کٹائی ہے، اور دوسری وجہ ہے شاپر کا استعمال۔ اس دنیا میں ماحول کے لیے سب سے خطرناک دو چیزیں ہیں، جن میں ایک شاپر ہے اور دوسرا ہے سگریٹ کی کلی۔ اور شاپر کو ہم کس طرح آگ لگاتے ہیں، کتنی بے دردی سے جلاتے ہیں۔ یہ ہر سال گرمی کیوں زیادہ ہو رہی ہے، ہر سال سردی کیوں زیادہ ہو رہی ہے، اسی کی وجہ سے۔ یہ ماحولیاتی تبدیلیاں کیوں آ رہی ہیں، یہ گاڑیوں کا، فیکٹریوں کا دھواں، یہ بے معنی ہے، کوئی اتنی وقت نہیں رکھتا شاپر کے مقابلے میں۔ تو اس لیے اگر آپ اپنی نسلوں سے دشمنی نہیں کرنا چاہتے اپنے بچوں کے ساتھ، تو شاپر کا مکمل بائیکاٹ کریں، اپنے بچپن کی طرح یا اپنے بڑوں کی طرح کپڑے کے تھیلے استعمال کریں۔ اس کے علاوہ درخت زیادہ سے زیادہ لگائیں، ہر آدمی اپنی زندگی میں کم از کم 100 درخت لگائے، پھر جا کے ہماری نسلوں کو فائدہ ہوگا۔ ورنہ جس طرح آج پانی، بجلی، گیس وغیرہ کی لوڈ شیڈنگ ہے، پانی وغیرہ کی، پانی کے بھی بڑے مسائل ہیں کئی شہروں میں، بڑے شہروں میں، تو آنے والے دور میں اسی طرح پانی کا مسئلہ ہوگا۔ تو ہم اپنے باپ دادا کے لیے دعائیں کرتے ہیں ان کی قبروں پہ جا کے بھی۔ ہمارے بچے ہماری قبروں پہ آئیں گے نا، تو اللہ پاک وہ وقت نہ لائے تو وہ آ کے دعا نہیں کریں گے، وہ ہمیں بد دعائیں دیں گے، بلکہ مجھے تو یہ بھی خدشہ ہے کہ وہ ہماری قبروں پہ پتھر ماریں گے، اور شاید کہ یہی پتھر ماریں۔ تو اس لیے اگر آپ اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ دشمنی نہیں کرنا چاہتے تو برائے مہربانی ان کے اچھے مکان، اچھے رشتے، اچھے کاروبار وغیرہ کے لیے اگر آپ کچھ کر سکتے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا۔ اس کا ذمہ اللہ پاک نے اٹھایا ہوا ہے، اللہ پاک نے ویسے بھی ہماری رزق کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے، دنیا کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے، اور آخرت ہماری ذمہ ڈالی ہے۔
لیکن ہم اس کے الٹ چل رہے ہیں. دنیا کا ذمہ ہم نے اٹھا لیا اور آخرت اللہ کے ذمہ چھوڑ دیا. تو ہر کام میں ہم الٹ چل رہے ہیں. اس لیے میری ریکویسٹ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ جو بھی کوئی چیز بناتا نا وہ اس چیز کو بہتر سمجھتا ہے. جیسے موبائل ہے، کمپیوٹر ہے، گاڑی ہے، وہ بنانے والے کی انسٹرکشن کے مطابق، اس کی ایجاد کے مطابق اگر ہم استعمال کرتے ہیں نا تو وہ صحیح چلتی ہے. لیکن اگر ہم اس کی ایجاد کے اپوزٹ چلتے ہیں، اس کے خلاف چلتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں تو وہ جلدی خراب ہو جائے گی. تو اس لیے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں، دونوں جہانوں میں کامیابی ہوگی انشاءاللہ. اور درختوں کو لگائیں اور ماحول کو بچائیں اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے آسانی کریں. تھینک یو.